ایک شخص سعودیہ میں 29 روزے رکھ کے آیا، پاکستان میں آیا تو اب 29واں روزہ تھا، وہ اس نے رکھ لیا، اس کے تو ہو گئے 30، اور پاکستان میں اگلے دن جب 30واں روزہ آیا اس کا ہو گیا 31واں۔ اب وہ کیا کرے بھائی؟ وہ روزہ نہیں رکھے گا۔ وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ رمضان کا مہینہ یا 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے، جو چاند کا مہینہ ہے، اور قرآن میں ہے کہ آپ نے روزوں کی گنتی پوری کرنی ہے، تو گنتی 30 کے بعد پوری ہو جاتی ہے، 31واں روزہ وہ شخص نہیں رکھے گا، لیکن وہ عید بھی اس دن نہیں کرے گا، عید کرے گا مسلمانوں کے ساتھ۔ البتہ اس دن وہ اعلانیہ لوگوں کے سامنے نہ کھائے پیے، ظاہر ہے وہ تو ایک غلط کام ہو جائے گا، علیحدہ سے بیٹھ کے کھا پی سکتا ہے، اس کی 30 کی گنتی پوری ہو چکی بھی ہے۔ اس طریقے سے یہاں سے اگر کوئی سعودیہ گیا ہے اور اس کا کوئی روزہ کم پڑ گیا تو بعد میں ایک روزے کی وہ قضا دے گا۔ مسئلہ 48، وہ جگہ جہاں 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات ہوتی ہے وہ لوگ کیا کریں؟ وہاں تو رمضان کا مہینہ آئے گا ہی نہیں، تو بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ وہ روزے نہ رکھیں، کیونکہ قرآن میں آیا ہے فمن شاہد منکم الشہر، جو کوئی رمضان کا مہینہ پائے فلیصم، تو وہی روزے رکھے، تو وہاں تو رمضان کا مہینہ نہیں آ رہا۔ لیکن بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جہاں باقی چیزیں ہم کلاک کے اوپر کر رہے ہیں، نمازوں کا تو کر رہے ہیں نا، مسلم شریف میں حدیث ہے جب دجال آئے گا تو پہلا دن 1 سال کا ہوگا، پھر اگلا دن 1 مہینے کا، اور اس سے اگلا دن 1 ہفتے کا، اور پھر نارمل دن ہوں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ نمازوں کا ہم کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ تم اسی اعتبار سے شمار کر لینا۔ اس زمانے میں تو اس بات کا مطلب لوگ نہیں سمجھ سکتے تھے، آج ہمیں پتہ ہے، ہم گھڑیوں کی مدد سے اس کو شمار کر لیتے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے دن کو، سورج نکلا ہوتا ہے اور دن کا ٹائم بھی اسی حالت میں ہوتا ہے، رات کا بھی اسی حالت میں، پھر سورج جب 6 مہینے کے لیے غروب ہوتا ہے تو اس میں بھی دن رات انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، اور نمازوں کی ٹائمنگ کو بھی آپ ایڈجسٹ اس اعتبار سے کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں افق کے ساتھ ساتھ یوں سورج چلتا ہے، ہمارا تو یوں چل کے یوں غروب ہوتا ہے نا، وہاں وہ نارتھ پول اور ساؤتھ پول کے اوپر، تو اس طریقے سے یا اس کے قریب جو ملک ہیں وہاں پہ 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات، وہ پھر ٹائم ٹیبل کو فالو کر کے کوئی 1 مہینہ ٹھیک ہے کر لیں، ان کو اجازت ہے، ٹھیک ہے، وہ سعودیہ کو بینچ مارک کرنا چاہتے ہیں کر لیں، پاکستان کو کر لیں، جو ان کو قریبی علاقہ پڑتا ہے۔ مسئلہ 49، جہاز میں کیسے روزہ افطار کیا جائے؟ جہاز ظاہر ہے کہ آلموسٹ 10,000 فٹ کی بلندی پہ بھی اڑتا ہے، اب اتنی بلندی کے اوپر جب جہاز اڑ رہا ہوتا ہے، اگر وہ جہاز تو جا رہا ہے مغرب کی طرف، تو میرے بھائی پھر تو سورج غروب ہونا ہی کوئی نہیں ہے جب تک کہ آپ لینڈ نہ کر جائیں، کیونکہ وہ اتنی تیزی سے سفر کرتا ہے۔ یہ جو بوئنگ 747 ہے یہ تو آلموسٹ 1000 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے اڑ رہا ہوتا ہے، تو غروب آفتاب میں اگر 10 منٹ بھی رہ جائیں اور سورج جا رہی مغرب کی طرف ہے، وہ 10 منٹ پورے نہیں ہونے، جب وہ 10 منٹ ہونے ہیں وہ زمین کی اتنی کرویچر طے کر چکا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے پھر آپ روزہ کھول نہیں سکتے کیونکہ سورج نظر آ رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو برج الخلیفہ ہے اس کی ہائٹ آلموسٹ 1 کلومیٹر ہے، جی ہاں 1 کلومیٹر اس کی ہائٹ ہے، آلموسٹ سمجھ لیں 3,500-4 ہزار فٹ، تو اس کی ہر منزل کی علیحدہ سے رمضان کی ٹائمنگ ہوتی ہے۔ جو اوپر والے لوگ ہیں نا ان کے لیے 8-10 منٹ کا فرق ہے گراؤنڈ فلور سے، کیونکہ 1 کلومیٹر جب آپ زمین سے اوپر چلے گئے ہیں تو آپ تو زمین کی کرویچر سے آگے بھی دیکھ رہے ہیں، تو سورج آپ کا دیر سے غروب ہوگا، اور جہاز تو اس سے بھی کتنا اوپر اڑتا ہے، 4-5 گنا 10 گنا اوپر، تو وہ جب تک انشور نہ ہو، اب سعودی ایئر لائن میں تو باقاعدہ وہ اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں کہ افطار کا وقت ہو گیا ہے، باقی آپ نے خود دیکھ کے کرنا ہے۔ ہاں اگر آپ مشرق کی طرف ٹریول کر رہے ہیں پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر تو وقت سے پہلے ہی سورج غروب ہو جائے گا، اور پھر سورج غروب ہو تو آپ افطار کر لیں۔ اس طریقے سے شمال اور جنوب کی طرف کر رہے ہیں پھر بھی سٹیبلٹی آ جائے گی، کیونکہ آپ مغرب کی طرف سفر نہیں کر رہے، تو آپ نے اس کو انشور کر کے اس طریقے سے روزہ کھول لینا ہے۔ مسئلہ نمبر 50، کس عمر میں روزے رکھے جائیں؟ بالغ ہوتے ہی روزے فرض ہو جائیں گے، لیکن پریکٹس بچپن سے کروانی چاہیے۔ وہ ابو داؤد میں حدیث ہے نا، بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم دو اور نماز نہ پڑھے 10 سال کی عمر میں تو اسے تھوڑا بہت مارو پیٹو، وہ وحشیوں کی طرح نہیں، ڈانٹ ڈپٹ والا معاملہ، اور اس کا بستر بھی الگ کر دو۔ بچوں کو
10 سال کی عمر سے پریکٹس شروع کروا دیں, ایک ایک 2 روزے رکھوائیں. یہ جو آپ کو لوگ بغیر روزوں کے نظر آ رہے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کے ماں باپ نے بچپن میں انہیں روزے نہیں رکھوائے ہوئے. واقعی ان کے لیے روزے رکھنا ایک مصیبت بن جاتی ہے. ہمیں تو لگتا ہے کہ یار روزہ تو کتنا مشکل کام نہیں ہے, ان کے لیے واقعی مشکل کام ہے. پریکٹس نہ ہو تو یہ دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے روزہ رکھنا. بچوں کو آہستہ آہستہ پریکٹس کروائیں. البتہ فرضیت ان کی ہوگی جب وہ بالغ ہوں گے. بچیوں کے لیے پہلی دفعہ مینسز کا پیریڈز کا سٹارٹ ہونا, اور بچوں کے لیے نائٹ فال جب ہوگا, پہلی دفعہ احتلام ہوگا, وہی 13-14 سال کی عمر میں. تو علامات بلوغت جب ظاہر ہوں گی تو وہ ان کے اوپر روزے فرض ہو جائیں گے. یعنی نماز کی ٹائمنگ کا فرض بھی وہی ہے اور روزوں کی بھی فرض ہونے کا وقت وہی ہے, لیکن پریکٹس شروع سے ہونی چاہیے. مسئلہ 51, رمضان میں یہ جو ہوٹل کھولے ہوتے ہیں لوگوں نے, ان کے بارے میں لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی سحری کے وقت تو سمجھ آتی ہے, دن کے وقت ہوٹل کیوں کھلا ہے؟ دن کے وقت مریضوں کے لیے ہوٹل تو کھلا ہونا چاہیے. اب وہ چاہے جعلی مریض ہیں یا اصلی مریض ہیں, یہ آپ کا کام نہیں ہے. ایون گورنمنٹ کا بھی یہ کام نہیں ہے کہ وہ چیک کرے, یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. اور ریلوے اسٹیشنز کے اوپر, اڈوں کے اوپر تو ہوٹل کھلے ہونے چاہیے, البتہ اعلانیہ نہ کھانا پینا ہو. جس طرح کہ ہمارے علاقوں میں باقاعدہ ٹینٹ لگایا ہوتا ہے انہوں نے, اور لکھا ہوتا ہے کہ مسافروں کے لیے یا مریضوں کے لیے ہوٹل کھلا ہے, تو وہ ٹھیک ہے, ان کے اوپر کوئی شرعی گرفت نہیں, کھلے ہونے چاہیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے.